بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو آج یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ فتنوں کے اس دور میں، فتنوں کے اس ماحول میں، فتنوں کی ان باتوں میں، جہاں ہر مسلمان کے لیے اپنا ایمان بچانا ایک مسئلہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آج ایک اہم مسئلہ ہے، اور اپنے ایمان کے تشخص کی حفاظت کرنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہر سلیم الفطرت، ہر شریف النفس اور سلیم الطبع انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی خوبصورت ہو اور ہمارے معاشرے کا ماحول بھی خوبصورت ہو۔ ہر مرد، ہر عورت کی یہ خواہش ہے کہ میرے گھر میں رہنے والے میرے شوہر، میرے بچے، میری اولاد وہ تربیت یافتہ ہو، اور ہر ایک کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہوں، جس علاقے میں رہتے ہوں، جس ماحول میں رہتے ہوں، تو وہ ماحول بھی خوبصورت ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ رکھنے والا ہر مسلمان، مرد عورت، یہ ضرور چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول خراب نہ ہو اور ہمارے علاقے اور معاشرے کا ماحول خراب نہ ہو۔ اس لیے کہ جب خدا نخواستہ گھر کے ماحول پہ بے دینی کا اثر آتا ہے، اور گھر کے ماحول میں جب بدعملی کا اثر آتا ہے، اور گھر کے ماحول میں جب اعمال سے دوری کا اثر آتا ہے، تو اس کا اثر گھر کے ہر فرد پہ پڑتا ہے۔ ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، ایک اتحاد اور اتفاق کی کیفیت ختم ہوتی چلی جاتی۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں کہ مستورات کے لیے تین باتیں بہت ضروری ہیں، اور ان باتوں کو آج بہت غور سے ہم سب سن کر، سمجھ کر، دل پہ نقش کر کے اور عمل کے ارادے سے اٹھ کر جائیں یہاں سے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، پھر خاص طور پہ مستورات سے ان تینوں باتوں میں کمزوری کا احساس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اعمال، اخلاق، انفاق۔
3 الفاظ ہیں، اس کو یاد رکھیں: اعمال، اخلاق اور انفاق۔ انفاق کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا۔ آج مستورات کی زندگیوں میں بہت بڑی کمی پیدا ہو رہی ہے، پیدا ہو چکی ہے، اور آپ یقین کریں ان 3 باتوں کی کمزوری نے ہمیں اس دائرے سے، اس سرکل سے، اس زمرے سے نکال دیا جس کو قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ آپ قرآن کریم کا 18واں پارہ کھولیں اور 18ویں پارے کی سب سے پہلی سورت سورہ مومنون ہے۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے ان آیات سے کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ اب دیکھیں، ایک کامیابی اور فلاح وہ ہے، ایک ترقی اور عروج وہ ہے جسے میں اور آپ طے کریں۔ آج ہم اگر کسی کو دیکھ لیں کہ بھئی وہ پہلے کچے گھر میں رہتا تھا، اب بلڈنگ کے گھر میں چلا گیا، کہتے ہیں بھئی اس نے ترقی کر لی۔ 3 کمروں والا 4 کمروں میں چلا جائے، ہم کہتے ہیں اس نے ترقی کر لی۔ موٹر سائیکل والا اگر گاڑی خرید لے، ہم کہتے ہیں بھئی ان کو عروج مل گیا، کامیابی کے سفر پہ چلے گئے۔ یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہمارا بنایا ہوا معیار ہے کہ گھر چھوٹے سے بڑا ہو جائے، گاڑی 1 سے 2 ہو جائے، لباس 4 سے 10 ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کچھ ہوتی ہے اور حقیقت کچھ اور نکلتی ہے۔ لیکن جس کو اللہ پاک کہے قد افلح المؤمنون کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، تو یقین کرے اللہ کے بتائے ہوئے کامیاب لوگوں میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، یقینی طور پر یہ ایمان والے 100% ہی کامیاب ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ فلاح، یہ کامیابی، یہ ترقی، یہ عروج، اللہ کی محبت، یہ سکون، یہ اطمینان، یہ راحت، یہ چین، یہ سرور، یہ برکتیں، یہ کیسے ان کے حصے میں آئی؟ تو اللہ پاک نے آگے اس کی وجہ بتائی۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ 3 الفاظ میں عرض کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور میں نے آپ سے کون سی 3 باتیں عرض کی؟ اس میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اعمال۔ اللہ پاک بھی اشارہ فرماتے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والوں کی کامیابی کی سیڑھی کا سب سے پہلا زینہ، سٹیپ، وہ یہ کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ذکر کیا نماز کا، اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ پاک نے سمجھایا کہ چونکہ نماز اعمال میں بنیادی رکن ہے، جب انسان اس بنیادی رکن کی حفاظت کرتا ہے تو باقی اعمال بھی اس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیابی کی دوسری نشانی، دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اعمال کے بعد ہے اخلاق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو بے مقصد کاموں سے، جو لغو باتوں سے، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں۔ ایک مومن کے اخلاق یہ ہیں، اس کی زندگی میں اعمال بھی ہو، اس کی زندگی میں اخلاق بھی ہو۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم بے مقصد لہو و لعب میں، لا یعنی کاموں میں،
غیر نتیجہ خیز کاموں میں اپنی زندگی گزار دیں. نہیں، مومن کی زندگی اخلاق والی ہو. تیسری چیز فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون. میں نے عرض کیا انفاق، خرچ کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنے زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. علماء نے لکھا یعنی مال کا حق ادا کرتے ہیں. تو آج ہماری زندگی میں ان تین باتوں کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر والد کی خواہش یہ ہے کہ میری اولاد سدھر جائے، ان کی تربیت ہو، وہ میری نیک نامی کا باعث بنے، وہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ اور سرمایہ بنے. ہر ماں کی خواہش یہ ہے کہ میرے بچے بچیاں تربیت یافتہ ہو، ان کے پاس علم ہو، ان کے پاس بولنے کا، بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، کسی کے گھر جانے آنے کا سلیقہ موجود ہو. میری بچی اگر کسی کے گھر جائے تو اس گھر کو گھر سمجھ کے جائے، اس کا گھر جنت بنا دے. اس بچی کو اس کے شوہر کے حقوق کا پتہ ہو، میرے بچے کو اپنی بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، ہماری اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہو. دیکھیں چاہتے سب ہیں، چاہت سب کی ہے، خواہش سب کی ہے، دعائیں سب مانگتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول خوبصورت ماحول بنے، پاکیزہ ماحول بنے، اس میں گناہ نہ ہو، اس میں نافرمانی نہ ہو، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے گالیوں کی آوازیں نہ آئیں، ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں نہ آئیں. گھروں کی مستورات کی آواز گھر کے دروازے سے باہر نہ آئے. چاہت سب کی ہے، خواہش سب کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے گھروں کا یہ ماحول بنے گا کیسے، ہمارے محلے، علاقے، معاشرے کا یہ ماحول بنے گا کیسے، اس کے لیے یہ تین باتیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. یقین کریں یہ بنیاد ہے. آج ہمیں اپنے اعمال والی زندگی پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. اعمال کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ بمشکل ہم فرض نماز دیر سویر کر کے، بس بھاگ دوڑ کر کے، کبھی باورچی خانے سے بھاگے، کبھی کمرے سے بھاگے، کبھی مہمان سے اٹھے، بس نماز پڑھ لی کسی طریقے سے. کیا پہلے زمانے کی مستورات ایسی تھی؟ کیا ہم نے اپنے بزرگ خواتین کو، بڑوں کو، دادی نانی کو اس طرح دیکھا ہے؟ ایسے تو نہیں تھے. وہ تو ان کا زیادہ وقت مصلی پر بیٹھ کے، ان کا زیادہ وقت ایک بڑے قرآن کے سامنے بیٹھ کر، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ ہوتا تھا. آج یہ چیزیں کیوں نہیں رہی؟ ہم اور کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور باتوں میں ہم نے اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ لی ہے، معذرت کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے اعمال کا اہتمام اور اعمال کا جذبہ، دیکھیں یہ اپنے گھروں میں پیدا کریں. اور یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ میرے کرنے سے پیدا ہوگا. میں نماز میں سستی کروں اور برا بھلا اپنی اولاد کو کہوں تو غلط کر رہا ہوں. میری زبان نامناسب ہو، میرے اخلاق نامناسب ہو، میرا لب و لہجہ نامناسب ہو، خود میری زندگی میں اخلاق نہیں لیکن اپنی اولاد سے اخلاق کا مطالبہ کر رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں. خود میرے اندر بخل کا، حب مال کا، حق ادا نہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا مزاج ہے، لیکن اپنی اولاد سے گلہ شکوہ کروں کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتے، یہ گھر کا خیال نہیں رکھتے،
یہ خرچ نہیں کرتے تو میں غلط کر رہا ہوں. اس لیے ان باتوں کو پلے باندھ لیں. تربیت منتقل ہوتی ہے عمل کو دیکھ کر. اس لیے ہم یہاں چونکہ مدرسے میں ہوتے ہیں، تقریباً 2 یا 3 سال قبل کی بات ہے، تو سال کے شروع میں جب اساتذہ کا، معلمین کا ایک مذاکرہ ہوتا ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے، جیسے بنات میں معلمات کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ہمارے ایک استاد صاحب، جامعہ کے استاد تشریف لائے، اور جتنے اساتذہ تھے، 34-35 اساتذہ الحمدللہ ہم یہاں پر ہوتے ہیں، ان سے انہوں نے تھوڑی دیر کی بات فرمائی. بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کی، جو واقعی دل پر نقش ہوئی اور جو محسوس ہوئی کہ واقعی یہ ایک اٹل حقیقت ہے. وہ فرمانے لگے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کر اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہ طلبہ، آنے والے بچے، یہ طالب علم، یہ اچھے طالب علم بن جائیں، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں، ان کے بال ناخن لباس شرعی ہو، غیر شرعی نہ ہو، ان کے بول چال کا انداز مہذب ہو، اخلاق والے ہوں، یہ وقت پر آنے کے پابند ہو، یہ دنیا کے گناہوں سے، فتنوں سے بچنے کی عادت ڈال لے. فرمائے ہم میں سے ہر ایک یہ چاہ رہا ہے، لیکن فرمائے یہ ہوگا کیسے؟ فرمائے یہ اسی وقت ہوگا، یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سن کر جائیں. فرمائے یہ ہوگا کیسے؟ فرمائے یہ اس وقت ہوگا جب استاذ ان طالب علموں کے سامنے خود ایک عملی نمونہ بنے گا. میں طالب علم سے کہوں کہ آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا، لیکن میرے ہاتھ میں ان کے سامنے اسمارٹ فون ہے، میں استعمال کر رہا ہوں. میں اپنے طالب علم سے کہوں کہ آپ کے بال انگریزی ہے، غیر شرعی ہے، طلبہ کی بات کر رہا ہوں، اور خود میں نے اپنے بال انگریزی رکھے ہوئے جو طالب علم دیکھ رہا ہے. میں طالب علم سے کہوں کہ بھئی اپنی زبان صاف ستھری رکھیں، شائستگی سے بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں، لیکن خود میں استاذ جب کلاس میں آتا ہوں تو تڑاک کے ساتھ بات کرتا ہوں، گالم گلوچ کے ساتھ بات کرتا ہوں. فرمائے اس طرح کبھی بھی آپ کے طالب علم کی تربیت نہیں ہو سکتی. پہلے استاذ بنے گا تو اس کا طالب علم بنے گا. اگر استاذ میں بگاڑ ہے تو طالب علم میں بگاڑ ضرور آئے گا. اور یہ ہم نے تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، آزمودہ بات ہے. اللہ کا نظام یہ ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تربیت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے آداب سکھائے تو میرے آداب خوبصورت ہو گئے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آداب ہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین آداب ہے، دنیا کے اعلیٰ ترین اخلاق ہے، دنیا کا اعلیٰ ترین اخلاص ہے. وہ کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کے ہاں سے آیا. اوپر سے وہ چیز منتقل ہو کے حضور کے پاس آئی، پھر حضور سے منتقل ہو کے صحابہ کے پاس آئی، پھر صحابہ سے منتقل ہو کے امت کے پاس آئی. تربیت کا سلسلہ چلتا اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں چلتا. آج ہمارا اجتماعی مسئلہ یہ ہے، آج ہماری اجتماعی کمزوری یہ ہے کہ ہم اوپر ماں باپ بن کر، استاذ بن کر، ذمہ دار بن کر، گھر کا بڑا بن کر، ادارے کا بڑا بن کر، ذمہ داری کو قبول کر کے ہم اپنی زندگی اپنے مزاج کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ماتحتی میں آنے والی اپنی اولاد، اپنے طلبہ،
اپنی طالبات، اپنے ملازمین، اپنی خادماؤں، ان سے 100% زندگی کی تبدیلی چاہتے ہیں، ان سے اعمال کا اہتمام چاہتے ہیں، ان سے اخلاق کا اہتمام چاہتے ہیں، ان سے وقت کی پابندی چاہتے ہیں، ان سے امانت و دیانت چاہتے ہیں۔ یہ اسی صورت یقین کرے ممکن ہے کہ جب میری اور آپ کی زندگی میں یہ باتیں پہلے آئیں گی۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص، ہر عورت، تمام مستورات یہ چاہتی ہے کہ دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول بے دینی والا ماحول نہ ہو، ہمارے گھروں کی مستورات بچیاں فجر میں اٹھنے والی بنے، تلاوت کا اہتمام کرنے والی بنے، اعمال کا اہتمام کرنے والی بنے، ذکر تسبیحات کا اہتمام کرنے والی بنے، اصلاحی بیان مجلس میں پابندی سے شرکت کرنے والی بنے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ بڑے پہلے خود اس کا اہتمام اپنی زندگی میں پیدا کریں، اعمال لائیں، اعمال والی زندگی کو اختیار کریں، اور پھر اخلاق، سخت زبانی، سخت کلامی، ترش روئی، سخت الفاظ کا استعمال، سخت جملوں کا استعمال، برا بھلا کہنا، کوسنا، دباؤ ڈال، یہ مشکل چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہو، کہ ہمارے پاس زبان ایسی ہو، ہمارے پاس گفتار ایسا ہو، ہمارے پاس بولنے سمجھانے کا سلیقہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر بگڑا ہوا بھی بن جائے۔ بگاڑنا مشکل نہیں، بنانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔ بھئی جب کوئی نشہ کرتا ہے نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں نا بھئی جو آدمی نشے میں ہوتا ہے اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، گر جاتا ہے۔ تو بھئی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ گرے ہوئے آدمی کو، گرنے والے آدمی کو تھام لینا، سنبھال لینا، کمال یہ ہے۔ اس لیے آج مستورات میں یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی، ہمارے پاس اخلاق بہت ہی نایاب ہو چکے ہیں، سخت لب و لہجہ، سخت انداز، سخت رویہ، اور پھر ہمیں یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے لیے ضروری اس لیے کہ اس کے بغیر کنٹرول نہیں ہوگا، اس کے بغیر کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ زبردستی کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ دلوں کو قابو کرنے کے لیے تو اخلاق ہے، جو دلوں پہ راج کر لے وہی فاتح ہے زمانہ، اور دل پر راج کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اور پاکیزہ اخلاق بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو اخلاق اور اعمال والی زندگی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے گی، وہ کیا ہے؟ وہ انفاق ہے۔ انفاق کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ دیکھیں یہ جو آج ہم نے مزاج بنایا ہے نا کہ بس میں تو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، مجھے لینا ہے، بس لینے کی ایک عادت بن گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھیں، کوئی محسوس نہ کریں، اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ پاک دینے والا بنائیں گے، کوئی لینے والا بنے گا، اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ لینے والے نے صرف لینا ہی ہے، وہ بھی اپنے اندر انفاق کا جذبہ تو پیدا کرے گا۔ کیا ہم نہیں سنتے ہمیشہ یہ تعلیم کے اندر یہ جو ہم واقعات سنتے سناتے ہیں، تو کیا یہ رسمی تعلیمیں ہیں ہماری؟ کہ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، ایک جا کے گھر سے سوئی دھاگا لے کر آ گئے، ایک اپنے چمڑے کے جوتے لے کر آ گئے،
ایک مرغی کا انڈا لے کر آ گئے. وہ غریب تھے, اپنی حیثیت کے بقدر لا کے پیش کر دیا, میرے پاس اتنا ہے میں پیش کر رہا ہوں. آج ہمارے اندر یہ مزاج بھی باقی نہیں رہا, انفاق کا خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں. ارے بھائی, یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 5,000 روپے ہو تو آپ خرچ کریں, 1,000 کا نوٹ ہو تو آپ خرچ کریں, 500 کا نوٹ ہو تو آپ خرچ کریں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ 10 روپے دیں, صحیح نیت کے ساتھ دیں, کسی مستحق کو دیں. 10 روپے جمع کریں روز, مہینے کے آخر میں 300 روپے جمع ہو گئے, وہ 300 روپے کسی مستحق غریب کو دے دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. گھر میں آپ روٹی سالن پکاتی ہیں, ایک چپاتی ایک روٹی اس نیت سے بنائیں کہ یہ کوئی غریب کھا لے گا, یہ پڑوسی جو مستحق ہے یہ کھا لے گا, اس پہ خرچ ہو جائے گا. گزشتہ دنوں مسجد میں بیان تھا, میں نے اس پہ بات عرض کی کہ ہم نے اپنے بڑوں کے حالات میں, واقعات میں, اساتذہ سے سنا, وہ فرماتے تھے, انہوں نے لکھا بھی بتایا بھی کہ ان کی طالب علمی کیسی تھی. اب تو بڑی راحت ہے نا, طالب علم تو عیش و عشرت میں گھوم رہا ہے. پہلے طالب علم کیا کرتے تھے, جہاں پڑھتے تھے قریب کے گھروں سے جا کر کھانا لے کر آتے تھے, اور قریب وہ گھر والے, محلے والے, وہ لوگ اس کو سعادت سمجھتے تھے. جی میرے گھر کا کھانا کوئی طالب علم کھا لے, اس کے علم میں میرا حصہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑوں نے لکھا کہ کتنے اللہ والے ایسے ہوں گے, کتنے علماء اکابر جن کا فیض آج پوری دنیا میں ہے, ان کے عالم بننے میں کتنی مستورات, کتنی خواتین کا حصہ شامل ہو گیا. حصہ شامل. ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہم جب طالب علم تھے تو جہاں پڑھتے تھے تو ایک ترتیب تھی کہ ایک ایک گھر جا کر کھانا. تو فرمایا اس علاقے میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی, وہ بھی ایک گاؤں تھا, غربت تھی, لیکن طلبہ سے بہت محبت کرتی تھی. تو فرمایا جب ہم جاتے تھے تو ایک تو مدرسے کے لیے روٹیاں بنا کر دیتی تھی, لیکن اس خاتون میں ایک عجیب جذبہ تھا, اس بوڑھی اماں میں, کہ جیسے ہی طلبہ جاتے تو فوراً ان کو اندر لا کے بٹھا دیتی اور جلدی سے ایک پراٹھا بنا لیتی اور کہتی رہے بچوں یہ یہاں پر کھا لو پراٹھا, باقی روٹی مدرسے میں کھا لینا, ان کو مت بتانا. یہ اپنا ایک اظہار تھا. تو کہا ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ اس اماں کے گھر کی باری کب آئے گی تاکہ ہمیں پراٹھا کھانا مل جائے. اب ایسے کتنے واقعات ہیں. اب آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے, روٹیاں گن کر بنتی ہے, آلو گن کر بنتے ہیں, یہ تصور نہیں کہ میرے کھانے میں, میری روٹی میں کسی کا حصہ ہو. تو بہرحال ان باتوں کو آج زندگی میں اپنے معمولات میں لانے کی ضرورت ہے. اعمال کا اہتمام ہو, اخلاق ہماری زندگی کا حصہ بنے, انفاق اور خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے, اپنی نافرمانی سے, اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنی طالبات بچیاں مدرسے آئی ہیں, داخل ہوئی ہے, اے اللہ سب کو قبول فرما دے. جتنے معلمات ہیں ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کو, چھوٹے سے سلسلے کو یا اللہ خوب برکتیں, ترقیات, اخلاص نصیب فرما دے. اور یا اللہ جو نیا سلسلہ تعلیم دین کورس کا ساتھیوں کے فکر سے شروع ہو رہا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کے پاس دین کا بنیادی علم آ جائے, اے اللہ اس سلسلے کو خوب قبولیت نصیب فرما دے. اے اللہ سب کے دلوں میں اس کو سیکھنے کا, اس کے لیے آنے کا, اس کے لیے وقت نکالنے کا جذبہ یا اللہ پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے وسعت کے اسباب
جگہ کی تنگی کے جو پریشانی ہے، اللہ اس کو وسعت کے اسباب غیب سے، غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا